صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، یہ عنوان عظیم جو امہات الاعمال میں سے ہے، یعنی عمل کی اصل، بہت دنوں سے ہم اس پر اپنی بساط علم کے مطابق بیان دے رہے ہیں، لیکن جب کبھی بھی ہم بیان کرتے کرتے چپ ہو جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ابھی بہت کچھ کہنا باقی ہے۔ سب کچھ کہنے کے بعد بھی لگتا ہے کہ ابھی بہت کچھ کہنا باقی ہے، پھر اس کو نگاہ میں رکھتے ہیں اور پھر وہی عنوان اٹھاتے ہیں، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ عوام تو یہی سمجھتے ہیں کہ رزق کے معنی روزی ہے، آٹا دال چاول ہے، ساگ بھاجی ہے، صرف روزی سمجھتے ہیں۔ لیکن عربی زبان بہت مالدار ہے، وہاں اتنی تنگ نائی نہیں ہے، وہاں رزق کے معنی ہے عطا۔ اسی لیے مفسرین کرام نے وہ مما رزقناہم کا ترجمہ کیا مما آتیناہم، اور اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ جو بھی خرچ کرتا ہے وہ خدا کے دیے سے خرچ کرتا ہے، اپنا اس کا کچھ نہیں ہے۔ یہاں ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے سب اس کا دیا ہوا۔ ہم ہیں کہ یہاں ہمارا کچھ نہیں ہے، وہ ہے کہ اس کا سب کچھ ہے، سب اسی کا دیا ہوا۔ تو جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ينفقون انفاق سے بنا ہے، انفاق کے معنی عربی زبان میں خرچ کرنا ہے۔ تو جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اور جو کچھ خدا نے دیا ہے اسے صرف روک لینا، خرچ نہ کرنا جہاں چاہیے خرچ کرنا، اس کی بڑی مذمت آئی ہے۔ اور کہیں کہیں تو آپ سنیں گے یہ آدمی کے لیے کہیں عذاب کے دروازے نہ کھول دے۔ جو حدیثیں اس سے پہلے میں پیش کر چکا ہوں، اب انہیں نہیں دہرانا، کبھی کبھی یادداشت کے لیے دہرا دیتا ہوں، آج نہیں دہرانا۔ آج ایک ایسی حدیث پیش کر رہا ہوں جو اس سلسلے میں اب تک میں نے نہیں پیش کیا، یہ ابو ذر غفاری سے ہے۔ کیا کہنا ابو ذر غفاری کا، بہت خدا دوست ہیں، بہت بڑے حق پرست ہیں، بہت بڑے حق گو ہیں، حق گوئی میں کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ اس وسیع و عریض زمین پر، اس نیلگوں آسمان کے نیچے شاید لب و لہجے میں کوئی جلدی سے ان کو پہنچا نہیں ہے، بہت حق گو تھے۔ یہاں بمبئی میں حق گوئی کو روکڑا کہتے ہیں، کہ روکڑا کہہ رہے ہیں، بہت حق گو تھے۔ شان یہ تھی کہ جو کچھ بھی ملتا تھا سب خرچ کر دیتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ایک بار میں سرکار دو عالم ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کعبے کے چھاؤں میں بیٹھے تھے، اس کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کعبے کا جو سایہ پڑ رہا تھا اس سائے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مجھے حضور نے دیکھا تو فرمایا وہ لوگ بہت نقصان اٹھانے والے ہیں،
اس کعبہ کے مالک کی قسم، اس گھر کے مالک کی قسم جو دنیا کے بت قدے میں پہلا گھر ہے، اس کی قسم، وہ بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، کون لوگ ہیں وہ؟ فرمایا وہی جو اپنا مال زیادہ کرنے میں ہی لگے ہوئے ہیں، خرچ کرنے میں لگے، انہیں صرف جمع کرنے کی فکر ہے، خرچ کرنے کی نہیں۔ ہے کچھ لوگ ایسے جمع کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، لیکن وہ لوگ جو مال بھی زیادہ رکھتے ہیں، اپنا مال بھی بڑھاتے رہتے ہیں اور اس طرح سے دیتے ہیں، دونوں ہاتھ کو پھر حضور نے ملا لیا، فرمایا آگے بھی دیتے ہیں، پیچھے بھی دیتے ہیں، سیدھی طرف بھی دیتے ہیں، الٹی کی طرف بھی۔ اور ایسے لوگ بہت کم ہیں، یہ حضور خود ہی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کرے ہم اس کم میں نہ ہوں بابا جسے حضور نے کہا۔ اب حدیث کے الفاظ سن لیجیے، ابھی تو میں نے ترجمہ آپ کو بتایا۔ عن ابی ذر قال انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الاكثرون ورب الكعبة قلت فداك ابي وامي من هم يا رسول الله قال هم الاكثرون اموالا الا من فعل هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هو۔ یہ پوری حدیث ہے، دیکھا؟ مال کو بڑھانا اور کمانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ نہیں بڑھاؤ گے، نہیں کماؤ گے تو خرچ کیسے کرو گے؟ لیکن اس کو روک لینا یہ بہت بڑا عیب ہے، یہ بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ جبھی تو حضور نے کہا، اگر حضور ایسے بھی فرما دیتے کہ وہ لوگ بہت نقصان میں ہیں تو بہت تھا، لیکن حضور رب کعبہ کی قسم کھا رہے ہیں، قسم یاد فرما رہے ہیں، اس گھر کے مالک کی قسم جس کے سائے میں بیٹھا ہوں، وہ لوگ نقصان میں ہیں، وہ سمجھتے ہوں کہ ہم بہت فائدے میں ہیں، نو۔ اب چونکہ یہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ کون سے لوگ بہت نقصان میں، تو کہا حضور، اب صحابہ کی عادت تھی کہ کہتے تھے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ پر قربان ہوں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا یہی لوگ ہیں جو صرف اپنا مال جو ہے بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، خرچہ نہیں کرتے، انفاق نہیں ہے ان کے اندر، امساک ہے۔ امساک میں نے روکنا، ارے بری باتوں سے اپنی زبان کو روک لو، روزے میں کھانے پینے سے اپنے کو روک لو، یہاں سے روکنا اچھا ہے۔ فحش بکنے سے اپنی زبان کو روکو، ادھر ادھر نگاہ بھٹکنے سے اپنے آپ کو روکو، تو کہیں جو ہے رکنا اچھا ہے، روکنا اچھا ہے، لیکن کہیں روکنا بہت برا ہے۔ مال کی حیثیت معاشرے میں خون کی حیثیت ہے، جیسے باڈی میں خون دوڑتا ہے نا، باڈی میں، جسم کے اندر، اگر یہ خون نہ دوڑے تو کوئی زندہ رہے گا؟ سب سے پوچھتا ہوں، کسی جسم میں اگر یہ خون نہ دوڑے اور کہیں جا کے رک جائے، آدمی زندہ رہے گا؟ نو۔ اور ہارٹ اٹیک میں کیا ہوتا ہے؟ کہیں جا کر کے خون رک گیا، نہیں پاس ہو رہا ہے۔ تو اس پیسے کی وہی حیثیت ہے جو خون کی حیثیت ہے، آپ کی باڈی معاشرے میں اس روپے پیسے کی وہی حیثیت ہے جو خون کی حیثیت ہے۔ اگر یہ کہیں رک گیا تو معاشرہ زندہ نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا، موت واقع ہو۔ تو وہاں خون پہنچنے چاہیے تو خرچ کرتے رہنا چاہیے، جو صبح ممکن ہو صبح کو خرچ کر دو، جو بھی ممکن ہو، تھوڑا یا بہت جو کچھ کر دو، جو شام کو ممکن ہو خرچ کرو۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ جب رمضان آئے گا تب کیسہ زر کھلے گا، تب تھیلی کھلے گی درہم و دینار کی؟ کس نے کہہ دیا؟ یا جب کوئی مرے گا تب تھیلی کھلے گی؟ آئے گا بیان آپ کے سامنے، چونکہ میں لے ہی چکا ہوں اس کو، عنوان کو۔ زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا یہ مرتے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے بہتر ہے، حدیث واقعہ آ رہا ہے آپ کے سامنے اپنی زندگی میں۔ کچھ لوگ اسی انتظار مرتے وقت خیرات کر دیں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو حج کر لیں گے اور توبہ کر کے بیٹھیں گے، کیا بڑھاپے میں کیا حج کرو گے؟ چلو فرض ادا کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور میرے ماں باپ آپ کے، تو یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بہت نقصان میں ہیں، بہت خسارے میں ہیں یہ لوگ؟ ہاں یہی لوگ ہیں جو صرف مال زیادہ کرنے میں لگے، خرچ کرنے میں لگے۔ کچھ بندے ایسے ہی ہیں صرف مال زیادہ کر خرچ نہیں کر رہے ہیں، جلدی سے ان کو جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوا دیکھیں گے نہیں، یہ بہت بڑا عیب ہے۔
تو ظاہر ہے یہ تو ابو ذر غفاری تو وہ خرچ کرنے والے تھے، وہ پوچھو نہیں. تو ان لوگوں کو ایسا درس دیا جاتا تھا، ان کو اس طرح سے مہمیز کیا جا رہا تھا، آگے بڑھایا جا رہا تھا. بے تحاشا خرچ کرنے والے تھے. اپنے غلام کو بھی وہی کھلاتے جو خود کھاتے تھے، اپنے غلام کو بھی وہی پہناتے تھے جو خود پہنتے تھے، کچھ چھوڑتے نہیں تھے، سب کھاتے تھے. جب آپ شام میں تھے ابو ذر غفاری تو وہاں بیت المال تھا، اس میں بہت سا سامان پڑا رہتا تھا، بہت رہتا تھا. تو اس بات پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرتے رہتے تھے کہ آپ نے اتنا مال سب یہاں چھوڑ رکھا ہے بیت المال میں، کیا سب غریب امیر ہو گئے؟ کیا سب کو پہنچ گیا؟ کہا نہیں، سب تو نہیں امیر ہوئے. کبھی کیسے یہ پڑا ہوا ہے مال؟ بس کرتے تھے. تو بہت بڑے صحابی تھے یہ، اور یہ صحابی دوسرے کو بہت ادب کرتا تھا، یہ بھی ادب ہی سے کہہ رہے تھے. تو انہیں کچھ جواب نہیں دیا. کہا ٹھیک ہے، میں گفتگو کروں گا خلیفہ سے. اس وقت حضرت عثمان غنی خلافت پہ تھے، تو ان سے عرض کیا حضرت امیر معاویہ نے کہ اس جلیل القدر صحابی کو آپ اپنے پاس بلا لیں، میرا جینا دوبھر کر دیا ہے. کہا ٹھیک ہے. تب بلا لیا تھا آپ، شام سے بلا، صرف اسی بات پر، یہ ایسے آدمی بلا لیا تھا. اور یہاں مدینے میں بھی کہا اگر آپ پسند کریں تو آپ کو تنہا کوئی اچھی جگہ دے دی جائے، وہاں آپ قیام فرما لیں تاکہ کسی سے کوئی الجھاؤ نہ ہو. بہت صاف دو تھے. کہا ٹھیک ہے، جیسا حکم. دیکھیے ایسا ہی تھا، خلیفہ کی تابعداری بھی کیسی سکھائی تھی حضور نے. کہا جیسا کچھ تو رہتے تھے. اب ان کے خرچ کرنے کے بعد اپنے کفن کے لیے بھی پیسہ نہیں چھوڑا تھا. کہا وہ خدا جو مجھے کھلاتا پلاتا مجھے کفن بھی دے دے. وہ حد ہے. یہ ان سے حدیثوں کے آئی جو سنایا ہے آپ کو. چلو ٹھیک. تو انہوں نے پوچھا حضور یہ ہیں کون لوگ جن کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت نقصان ہے؟ کہا یہ وہی لوگ ہیں جن کو صرف مال جمع کرنے میں دلچسپی، خرچ کرنے میں نہیں. اکثرون اموالا. پھر اب حضور نے وہ راستہ بتایا، من فعلا ہاں قضا وہاں قضا وہاں قضا. لیکن جس نے اس طرح سے دیا، پھر دونوں ہاتھ ملا دیا، اس طرح سے دیا، اس طرح سے دیا، اس طرح سے دیا، پھر نام بھی لے لیا کہ آگے بھی دیا، پیچھے بھی دیا، سیدھی طرف بھی الٹی طرف بھی. تو ہاتھ اس طرح کر لیا جائے تو یہ دینا نہیں ملنا ہے. بس حضور کیا چاہتے ہیں امت کے افراد سے، اور ہم کیا لے کے بیٹھے ہیں کہ ابو ہریرہ کی بلی بھی مل جائے تو لقمہ نہیں دیں گے. ہاں ایسے بخیل. اور صاحب ایک آپ کا کتا بھی مل جائے تو اس کو لقمہ نہیں دیں گے. ہاں ایسے بخیل نہیں کرتے کچھ. ہم جو یہ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں کہہ رہے ہیں. یہ حضور اسی حدیث میں کہہ رہے ہو قلیل ما ہم، ایسے لوگ بہت کم ہیں جو میں بتا رہا ہوں جو نقصان سے نکل جائے پٹ سے. وہ قلیل ما ہم، قلیل کے معنی تھوڑا ایسے ہی ہوتا ہے، اور قلیل پر جو تنوین ہے وہ اس نے جو ہے اس قلت کو اور بڑھا دیا. قلیل پر جو تنوین ہے اس نے اس قلت کو اور بڑھا دیا. وہ بہت کم لوگ ہیں. جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں حاجی اسماعیل حاجی حبیب اللہ ہزاروں رحمت کر رہے ہیں، ہزاروں رحمتیں ہوں ان پر، ہزاروں برکتیں ہوں. انہوں نے کیسی سخاوت کیا ہے اور اسے کیسا اس نے قبول ملا. یہ پڑوس میں سن رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہ آپ ان سے زیادہ نہیں سنتے ہیں، وہ سن رہے ہیں. کیسا مال خرچ کیا تھا. باولا مسجد دیکھیے، باولا نے چھوٹی سی عمر پائی تھی کام بڑا کر کر. کتنے ادارے بنا دیے، کتنے جماعت خانے بنا دیے، چھوٹی سی عمر میں کام کر گئے. ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو جماعت خانے بنا رہے ہیں، مساجد بنا، کچھ ہی لوگ ہیں، وہ قلیل ما ہم، بہت بڑا ہے نام، لیکن ہے وہ مسجد بنا رہے ہیں. پھر ایک نہیں، مسجد تو مسجد بنائے چلے جا رہے ہیں. وہ مسجد کے اوپر مسجد بناتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ تو نہیں رہیں گے لیکن ان کا کارنامہ زندہ رہے گا، اور اس کی وجہ سے ان کو برابر ثواب ملتا رہے گا. ورنہ مرنے کے بعد ثواب کا دفتر لپیٹ دیا جاتا ہے. ادھر آپ مرے اعمال کا دفتر لپیٹ دیا، انہوں نے ایک نہ برا کیا لکھا جائے، کچھ نہیں. لیکن کچھ راستے ایسے ہیں کہ بند ہو کے بھی وہ کھلا رہتا ہے. وہ نیکی کا دفتر کھلا رہتا ہے اور برائی والا بھی کھلا رہتا ہے. یہ بھی سمجھ لینا. کوئی ایسی بنیاد رکھ کے بری گیا ہے تو برائی والا بھی آپ سمجھتے ہیں نیکی والا کھلا، برائی والا دونوں کھلے ہیں، کہیں بند ہو کے بھی کھلے. سنا ہے کبھی آپ کو؟ تین طرح سے کھلا ہے نیکی کا دفتر. جیسے کوئی مسجد بنا کے گیا، جماعت خانہ بنا کے گیا، اللہ واسطے باغ لگا کے گیا ہے، اس سے لوگوں کی خدمت ہوگی. اور سرائے بنا کر کے گیا ہے، وہ رباط بنا کے گیا ہے، وہ کس سے لوگوں کو فائدہ. کوئی نہروں جاری کر کے گیا ہے.
اس طرح سے اس کا کھلا ہوا ہے، یہ کام جب تک جاری رہے گا اس کے سیانے کے لکھی جائے. یا پھر کوئی ایسا علم چھوڑ کے گیا ہے جو بالکل جاری ہے. اب جیسے جتنے اللہ والے پڑھنے پڑھانے والے ہیں اپنے شاگرد چھوڑ کے گئے، اپنے شاگرد کو انہوں نے علم دیا، ان کے شاگرد نے اپنے شاگرد کو دیا، تو وہ علم جو ہے پروان چڑھ رہا ہے آگے، ان کا دفتر کھلا ہوگا. کیونکہ نیکی کر کے گئے ہیں، اپنا علم بانٹ کر کے گئے، اس سے بڑی چیز تو کسی چیز کہیں آئی نہیں ہے. نیکی کا دفتر اس کا کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہوا مرنے کے بعد. یا پھر نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے، ولد صالح، تو وہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو یہ تین طریقے تو کلام پاک میں بتائے گئے ہیں، سمجھنا. برائی کا دفتر بھی کھلا رہتا ہے، یہ میں نے کہا. جب کبھی قتل ہوتا ہے کسی آدمی کا، جب کبھی ہوتا ہے مرڈر جس کو کہتے ہیں آپ، تو سب سے پہلے جس نے قتل کیا اس کے نام علمان میں جاتا ہے، یعنی قابیل کے کھاتے میں جاتا ہے. سب سے پہلے بھائی کو اسی نے مارا ہے، پڑھا ہوگا کہیں آپ نے. تو صرف قتل ہی نہیں اور کوئی برائی کی بنیاد رکھ کے گیا ہے، اس کی سزا اس کو ملتی رہے گی، بلکہ یہ کر کے آیا ہے وہاں دنیا میں، اس کے لیے بھیجا تھا. تو یہ برائی کی تو ہمیں حکم ہے کہ جیسے ہم خود کو نقصان سے بچاتے ہیں اور نفع کی تلاش میں ہیں، ہر آدمی کی ہے فکر. اگر واقعی سب کی تلاش یہ ہے کہ ہر کوئی نفع چاہتا ہے، ہر کوئی نقصان سے بچنا چاہتا ہے، سب کی فکر یہ ہے، چلو ٹھیک ہے، تو اپنے بھائی کو کیوں نہیں بچا رہے ہو؟ دوسرے کے کیوں جھونک رہے ہو؟ دوسرے کو نقصان میں جھونک رہے ہو آپ. یہ ہمیں بتایا گیا کہ جیسے ہمیں اپنا نفع عزیز ہے، اپنے تمام برادران اسلام کا نفع ہمیں ایسے ہی عزیز ہو. یس. اور جیسے ہم خود نقصان سے بچ رہے ہیں، تمام دنیا کو نقصان سے بچانے کی کوشش کریں، جان بوجھ کے کسی کو نقصان میں نہ ڈالیں، دھوکہ نہ دیں کسی کو، دو رنگی چال نہ اختیار کریں، دھوکے باز نہ بنے. نو، اپنے بھائی کو غائبانہ طریقے سے بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو، اسے خبر ہو کہ نہ ہو، خدا کو تو معلوم ہے، اسے نقصان میں مت ڈالو. یہاں خود تو بچ گئے اور دوسرے کے اوندے منہ کنویں میں ڈال دیا. جس کو یہاں ٹوپی پہنانا کہتے ہیں اس کو ٹوپی پہنا دیا، سب اس کی پگڑی اتار لی، یہ سب محاورے یہاں چلتے ہیں. اس کی کھٹیا کھڑی کر دی، یہ سب یہاں کے محاورے ہیں. کسی کی کھٹیا آپ نہیں کھڑی کر سکتے. اس کا نفع آپ کو اتنا ہی عزیز ہونا چاہیے جیسے اپنا، اس کا نقصان اسے اتنا ہی دور رکھنا چاہیے جیسے اپنا رکھتے ہو. یہ ہے اسلام. بس سرکار نے جو اسلامی معاشرہ تھا اس کو بالکل جنت بنا کے چھوڑا تھا، ایک دم ایسے جیسے سن رہے ہو آج، تو صرف سن رہے ہو، اور اس سے زیادہ کیا بتائیں ہم آپ کو جو دیکھ رہے ہو. اب اس کو ہم کیا دکھائیں آپ دیکھ رہے ہو اپنے آپ سے، آج سن رہے ہو کہانی کسی کے طرح سے. کل یہی اسلامی معاشرہ تھا، کل یہ ہر جگہ دکھائی دیتا تھا. اور سب سے بڑی خصوصیت جو آئی ہے سورہ توبہ کے آخر میں حضور کی سیرت کی، جانتے ہو کیا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. یہ دیکھو، یہ ان کے اوپر گراں ہے، یعنی نبی کے اوپر، ہمارے محبوب کے اوپر گراں ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف میں ڈالے. امت جس سے تکلیف میں پڑتی ہے حضور کو بوجھ آتا ہے. امت میں تو بوجھ آیا لیکن حضور اس سے بوجھ میں آ جاتا. عزیز بہت بھاری ہے حضور پر تمہارا تکلیف میں پڑنا. اور پھر کون سی چیز حضور حریص علیکم، وہ تمہارے نفع کے بڑے امیدوار، چاہتے پوری امت نفع میں جائے. یہ بڑی سیرت ہے حضور کی. وہ سب کا نفع چاہتے ہیں اور سب کو نقصان سے بچانے. اور سیاسی لیڈر صرف باتیں کرتے ہیں کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا ستیہ ناش. انا للہ و انا. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وکاس نہیں بنا چاہیے، جو بھی ہو وہ آپ کے سامنے کچھ کہنے کی چیز تو آئی نہیں. یہ صرف لفاظی ہے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، یہ لفاظی ہے. سیاست شاید لفاظی ہو کہیں نام. اسی طرح میڈیا بھی، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے پرنٹ، لفاظی کا نام، مکر و فریب کا نام. اصل حقیقت سے دور ہٹ کر کے گفتگو کرنا یہ میڈیا ہے. اللہ ماشاء اللہ. دعوت تو سب کا کہ حق بیانی کرتے، تم کیا حق بیانی کرو گا؟ یہ اہل حق کا حصہ ہے. تو مجھے غیروں سے تو گلا نہیں ہے، جو ہلکا بگوش اسلام نہیں ہے ان سے نہیں، لیکن اپنوں سے گلا ضرور ہے. مجھے رہزنوں سے کوئی غرض نہیں ہے، رہبر سے گفتگو گلا ضرور ہے کہ آپ رہبری کرنے کے لیے آئے تھے دنیا کی، رہزنی کیسے کرنے لگے؟ راستہ لوٹنے کیوں لگے آپ؟ یہ امت رہبر بن کے آئی تھی، رہزن نہیں. راستہ مارنے کے لیے نہیں آئی تھی، لوٹنے کے لیے نہیں آئی تھی. کیسے لوٹنے لگے آپ؟ بڑا اچھا کہا کسی نے، کہتا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، جیسے سیاسی لوگ اور میڈیا لوگ کرتے ہیں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. جو قافلے لٹ رہے ہیں کیسے لٹ رہے ہیں؟ بے تحاشا کون انسان پیرانات. یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. تو ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں ہے، تیری رہبری کا سوال ہے. ہم رازن کی بات نہیں کر رہے ہیں، راہبر کی. یہ امت جو ہے راہبر ہو کے آئی تھی کہ دنیا کو راستہ دکھائے گی. یہ خود ہی بھول گئی ہے تو کیا ہوگا؟ آپ راستہ دکھانے آئے تھے، خود ہی راستہ بھول گئے. اللہ سب کو راستہ دکھا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.